اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ گزارش ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ راج پارہ بنت سکندر نواب صاحب کی روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربی صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ سال ثواب کی مجلس ہے اور یہ تاریخ شب ایک اہم مناسبت ہے۔ علمدار کربلا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی مادر گرامی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی رحلت کی اور بعض علماء کے مطابق شہادت کی تاریخ ہے، لہذا ماں کے حوالے سے آپ کے سامنے آئے کریمہ کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس ذیل میں چند باتیں، اور ابتدائی میں اس سے قبل بھی مجلس تھی اور مجلس کے بانی اور مولانا کے شکریہ کے ساتھ کی۔ مجلس میں لمبی مجلس سے ضروری نہیں کہ ثواب ملے، اہل بیت کا اور اللہ کا خیال کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ تو یہاں معیار نہیں کتنی دیر ہوئی ہے، معیار یہ ہے کتنا اہل بیت کا خیال ہوا ہے۔ یقیناً مجلس وہ بھی ہے، مجلس یہ بھی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قبول فرمائے، اور جن مرحومین کے اصال ثواب کی مجلس ہے اللہ ان مرحومین کے لیے ان مجالس کو مغفرت کا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ قرار دے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ چونکہ اس کے بعد بھی ایک مجلس ہے، وہ بالخصوص جناب ام البنین کی اسی رحلت کی مناسبت سے ہے، اور وہاں بھی زیادہ تاخیر نہ ہو، اس لیے کوشش ہوگی کہ وہاں بھی لوگ جو منتظر ہیں انہیں زیادہ منتظر نہ رہنا پڑے، لہذا اصال ثواب کی غرض سے اس آیت کے ذیل میں چند باتیں جناب ام البنین کے کردار کی روشنی میں۔ اس سے قبل بھی گفتگو تھی، ایک آیت چونکہ ماں کے سلسلے میں ہے، ماں کی عظمتوں کا تذکرہ ہے، ماں کی اہمیت کا تذکرہ ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو قابل غور ہے، لیکن ہم اہل بیت کے کردار کی روشنی میں اگر قرآنی تعلیمات کو دیکھیں تو انہیں سمجھنا کسی حد تک آسان ہے۔ جو ذمہ داریاں قرآن نے بیان کی ہیں، جو فرائض قرآن نے ہمارے ذمہ عائد کیے ہیں، اگر ہم اہل بیت کی زندگی اور اس گھرانے کے کردار کی روشنی میں دیکھیں تو بہت سی چیزوں کو سمجھنا آسان ہے، اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہے۔ یہیں پر اس آیت نے ماں کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے، ماں کی اہمیت کا تذکرہ کیا ہے، ماں کی زحمتوں کا تذکرہ کیا ہے، ماں کی مشقتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ، والدین کے ساتھ حقوق کی ادائیگی اور ان کے شکریہ کی بات کی ہے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے انسانوں کو نصیحت کی ہے ماں باپ کے بارے میں، اور پھر یہیں سے ماں کی تکلیفوں کا اور زحمتوں کا اور امتحانات کا تذکرہ خداوند عالم قرآن میں کر رہا ہے کہ اس کی ماں نے تکلیفوں پر تکلیفیں برداشت کر کے، مشقتوں پر مشقتیں برداشت کر کے، انتہائی سختیوں سے گزر کر 9 مہینے اپنے شکم میں بچے کو رکھا ہے۔ یہ ایک آسان مرحلہ نہیں تھا، یہ ایک
آسان امتحان نہیں تھا جس سے ایک ماں گزرتی ہے، جس سے ایک خاتون گزرتی ہے. اور پھر یہ ساری چیزوں کے بعد پھر قرآن نے کہا کہ یہ صرف 9 مہینے شکم کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ حملہ و فصالہ فی عامین، یہ 2 سال تم اگر شکم سیر ہو رہے تو ماہی کے ذریعے سے تھے، تمہیں غذا پہنچ رہی تھی تو ماں کے ذریعے سے تھی، وہ اپنا خون جگر تمہیں پلا رہی تھی، وہ اپنے شیر سے تمہیں سیراب کر رہی تھی. اور پھر یہ ہے کہ انشکر لی ولوالدیک، تم میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. یہ یقیناً ایک فریضہ ہے، ذمہ داری. لیکن اگر ہم جناب ام المؤمنین کے کردار کی روشنی میں دیکھیں، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک یہ پہلو ہے کہ ہمارے لیے ماں کا احترام، باپ کا احترام، اپنے بزرگوں کا احترام، اس کے لیے خود اہل بیت کی زندگی میں دیکھیں. جناب عباس جیسا ایک کردار کائنات میں ناممکن ہے. 4 معصومین کے بعد اگر کوئی واقعاً شخصیت ہے وہ جناب عباس ہیں. 4 معصومین کے بعد اگر کوئی واقعاً ایسی شخصیت جسے تمام فضیلتوں کا مجموعہ کہا جائے وہ جناب عباس ہیں. جناب عباس کا یہ بھی ایک توجہ رکھیے کہ ان کا جو یہ کنیت ابو الفضل ہے. عربی میں 3 طرح کے نام ہوتے ہیں، جبکہ نام صرف ایک ہوتا ہے. ایک نام کہلاتا ہے، ایک کنیت کہلاتی ہے، ایک القاب کہلاتے ہیں. یہ عربی میں استعمال ہوتے ہیں ہر ایک کے، ہمارے ہر امام کے لیے ہیں، عربوں میں آج بھی ہے. نام جو ہمارے اصلی نام ہوتا ہے، القاب انسان کا کردار، انسان کا کیریکٹر، اور کنیت یعنی رشتوں کو بیان کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی مثال کے طور پر نام نامی آپ کا علی ہے، یعنی امیر المومنین کا نام علی ہے. اور یہ جو ہمارے بہت سی چیزیں ان کے القاب مشہور ہیں، یہ سب القاب ہیں، یعنی ان کے کردار ہیں، ان کے کمالات ہیں، ان کی خوبیاں ہیں، ان کی اچھائیاں ہیں جو القاب کہلاتی ہیں. لیکن کنیت کا مطلب رشتہ ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ابو الحسن یعنی حسن کے باپ، یہ امیر المومنین کے لیے ہے کہ. لیکن یہ بھی غور کریں کہ عربی میں کبھی کبھی کنیت کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ رشتہ ہی ہو. مثال کے طور پر ابو الحسن کہا، یا ام الائمہ اماموں کی ماں، یا ام الحسن مثال کے طور پر صدیقہ طاہرہ کے لیے کہ حسن کی مادر گرامی. لیکن ہر جگہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں رشتہ ہی بیان کیا گیا. کبھی کبھی اس معنی کی جانب توجہ دلائی جاتی ہے. اس کا ایک نمونہ ہے کہ مثلا حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا نام حسین ہے، لیکن کنیتوں میں ایک کنیت ابا عبداللہ کہتے ہیں یا ابو عبداللہ. گرامر کے اعتبار سے کہیں ابو عبداللہ پڑھا جائے گا، کہیں ابا عبداللہ پڑھا جائے گا. ابا عبداللہ کے معنی یا ابو عبداللہ کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ کے باپ. تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا، لہٰذا انہیں ابو عبداللہ کہا گیا، یعنی عبداللہ کے باپ. لیکن صرف یہی نہیں ہے، بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ ابو عبداللہ کے معنی یہ ہیں، عبداللہ کے معنی ہوتے ہیں عبد خدا، اللہ کا بندہ. امام حسین نے عبادت اس انداز سے کی ہے یا عبادت کا وہ نمونہ پیش کیا ہے کہ صرف عبداللہ ہی نہیں ہے بلکہ عبداللہ کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ جسے کہا جائے عبداللہ کے معنی ہوتے ہیں کہ جس نے عبدیت کو معراج تک پہنچایا ہو، جس نے بندگی کو کمال تک پہنچایا، وہ ہے ابا عبداللہ. یعنی دنیا والے عبداللہ ہوتے ہیں لیکن امام حسین کا مرتبہ اس سے بہت آگے ہے. یعنی ہم سب عبد خدا ہیں، امام حسین ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. امام حسین عبدیت کی جس منزل پر پہنچے ہیں وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے. تو جس طریقے سے کنیت کی جگہ کبھی کبھی معنی مراد ہوتے ہیں، ویسے ہی جناب عباس کے لیے کنیت ہے ابو الفضل یا ابو الفضل، وہی گرامر کے اعتبار سے. تو ابو الفضل کے ایک معنی یہ بیان کیا کہ فضل کے باپ. ٹھیک آ گیا، ان کے ایک بیٹے کا نام فضل تھا. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ فضل کا ابو الفضل کا مطلب فضل کے باپ. فضل کہتے ہیں فضیلتوں کو، فضل کہتے ہیں فضائل کو. جناب عباس کے ابو الفضل ہونے کا مطلب ہے کہ ان کے فضائل اتنے زیادہ تھے کہ وہ صاحب فضیلت ہی نہیں بلکہ فضیلتوں کے باپ کی حیثیت رکھتے تھے. یعنی جو فضیلتوں کے باپ کی حیثیت رکھتا ہو، اس کے معنی کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے جس سے جناب عباس محروم. ہر فضیلت اللہ نے انہیں عطا کی، ہر کمال انہیں اللہ نے عطا کیا. تمام کمالات ان کی ذات میں جمع ہے، فضیلتوں میں. اسی لیے یہیں پر اگر امام حسین کو پہچاننا ہے تو پہلے ہم ابو الفضل عباس کو پہچانیں. یعنی جناب عباس ذریعہ ہے امام حسین کی معرفت کا. یہ جو باب الحسین کہا جاتا ہے یعنی امام حسین تک پہنچنے کا راستہ جناب عباس ہے. تو جیسے ظاہری اعتبار سے ان کے رسائی کا ذریعہ جناب عباس ہیں، ویسے امام حسین کے پہچاننے کا ذریعہ بھی جناب عباس ہیں.
یعنی امام حسین کی معرفت کا ذریعہ بھی جناب عباس ہے۔ پہلے ہم جناب عباس کو پہچانے تب سمجھ میں آئے گا امام حسین کسے کہتے ہیں۔ پہلے ہم غازی عباس کی معرفت حاصل کریں تب سمجھ میں آئے گا آقا حسین کسے کہا جاتا ہے۔ یعنی جناب عباس کی عظمت، ان کی فضیلتوں کو پہچانے تو اب آپ سوچئے کہ کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے جو جناب عباس میں نہ ہو، کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو جناب، شجاعت ہے، بہادری ہے، علم ہے، معرفت ہے، ساری چیزیں جناب عباس میں ہیں۔ جہاں تک ہم لوگ سوچ میں نہیں سکتے ہیں وہاں پر جناب عباس ہیں، یعنی پہنچنا تو دور کی بات ہے، ہم سوچ نہیں سکتے ہیں ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کا اثار، ان کی ساری خوبیاں، اچھائیاں۔ تو اب اتنی اچھائیوں کے بعد یہ قابل غور چیز ہے کہ جہاں اتنی زیادہ اچھائیاں تھیں اس نے اپنی ماں کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کیا ہے، انہوں نے اپنی ماں کا کس طریقے سے احترام کیا ہے، انہوں نے اپنے ماں کا کس طریقے سے خیال کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے اس بات کا بھی درس ہے کہ اگر ہم غازی عباس کے چاہنے والے ہیں، جناب عباس کے عاشق ہیں، جناب عباس کے غلام ہیں، تو ان کی اس سیرت کو بھی نگاہوں میں رکھنا ہے کہ اتنی عظمتوں کے باوجود بھی وہ ماں کا کتنا خیال کرتے تھے۔ بہت سی چیزیں غازی عباس کی زندگی میں ماں کی تربیت کی وجہ سے ہیں، یا اپنے اعتبار سے کہا جائے بہت سی اچھائیاں جناب عباس کی زندگی میں ماں کی باتیں ماننے کی وجہ سے ہیں۔ یعنی ایک صاحب کمال ہو کر، صاحب فضیلت ہو کر بھی ہمیں اس بات کا بھی درس دے رہا ہے کہ اتنے صاحب کمال ہو کر بھی وہ ماں کا خیال کر رہا ہے، صاحب کمال ہو کر بھی ماں کا احترام کر رہا ہے، صاحب کمال ہو کر بھی ماں کی باتوں کو سن رہا ہے، صاحب کمال ہو کر بھی ماں کا خیال کر رہا ہے، صاحب کمال ہو کر بھی ماں کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ بہت سی چیزیں روایتوں میں ہے کہ جناب ام البنین نے جناب عباس کو سکھائی تھیں، بہت سی چیزوں کی تعلیم دی ہے، تربیت کی ہے، یعنی بہت سی چیزیں اگر ان کی زندگی میں ہیں تو ماں کی سکھائی ہوئی۔ یہی تو ایک درس ہے کہ اگر جناب عباس جیسا ایک انسان ماں کا خیال کر رہا ہے، ماں کی باتوں کو سن رہا ہے، تو یہ ہمارے درس ہے کہ ہم بھی اگر کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی والدین کا خیال کرنا ہوگا، ماں کی باتوں کو سننا ہوگا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم تو زیادہ پڑھ گئے اور ہم نے زیادہ پیسہ کما لیا اور ہم آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اب وہ زمانہ پرانا تھا کہ جب ہر بات ماں کی سنو اور ہر ماں کی کہنا مانو اور باپ کی بات سنو۔ اب تو ہم خود اس ترقی یافتہ دور میں زندگی گزار رہے ہیں اور یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور ہمارے ماں باپ تو باتیں جانتے بھی نہیں ہیں جو ہم کو معلوم ہے۔ تو یہیں سے کبھی کبھی دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے، یعنی یہیں سے آدمی کا دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے کہ ہم کچھ ہیں۔ اب ماں باپ کی ویلو کیا ہے؟ ماں باپ کہتے ہیں وہ پرانے زمانے کے، وہ پرانی فکریں ہیں۔ یہی تو ہمیں درس دیا گیا ہے، پرانی فکریں نہیں ہیں بلکہ تمہاری کامیابی کا راز ماں باپ کی بات ماننے میں ہے، تمہاری ترقی کا راز ماں باپ کے نقش قدم پر، بہرحال شریعت کے دائرے میں۔ یقیناً اللہ نے اگر ان کے احترام کہا ہے تو اس کے معنی انہیں خدا نہیں بنا دیا ہے۔ قرآن نے جہاں ماں باپ کی اطاعت کی بات کہی ہے، ماں باپ کی باتوں کو ماننے کی بات کہی ہے، ماں باپ کا خیال کرنے کی بات کہی ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ خدا بن گئے۔ اسی حد تک ماں باپ کا خیال کرنا ہے، باتوں کو ماننا ہے جہاں تک شریعت کے خلاف نہ ہو، جہاں تک دین کے خلاف نہ ہو۔ اگر اللہ کے احکام کے خلاف ہے تو ماں باپ کی بات کو نہیں ماننا ہے، اللہ کی بات کو ماننا ہے، عقل کے خلاف نہ ہو۔ لیکن اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے، دین کے خلاف نہیں ہے، مذہب کے خلاف نہیں ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے، لاکھ ہمارا علم، ہماری صلاحیتیں کچھ کہے لیکن ہمیں ماں باپ کی بات ماننا ہے۔ یہاں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ لاکھ ہم ترقی کر جائیں لیکن ہمارے لیے ماں باپ کی باتوں کے آگے سر جھکانا ضروری ہے۔ ہم لاکھ پڑھ لکھ جائیں، لاکھ ہم دولت کما لیں، لاکھ ہم کرسیوں کے حامل ہو جائیں، لاکھ ہمیں عہدہ اور منصب مل جائے، لیکن شریعت کی نگاہ میں ہمیں وہی کرنا ہوگا جو ماں باپ چاہیں گے۔ ہمارا دین تو کہتا ہے کہ اگر شریعت کے دائرے میں وہ کچھ چاہتے ہیں تو انہوں نے مرضی کے خلاف تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو اگر ایک طرف شریعت کہہ رہی ہے، شریعت کہہ نہیں بلکہ نمونے بھی پیش کر رہی ہے، اور یہ ہم لوگوں کے لیے درس ہے کہ جب جناب عباس جیسے بافضیلت نے، جہاں ابتدائی سے کسی کمی کا تصور نہیں تھا، جہاں خود ذاتی کمالات بھی تھے، بہت سی خوبیوں کو جناب عباس نے اپنی ذاتی صلاحیتوں کے بنیاد پر حاصل کیا، لیکن اس کے باوجود آپ تاریخ میں دیکھیے جو ماں نے سکھایا ہے اس کے مطابق عمل کیا،
یعنی خود اپنے ذاتی کمالات، یہ ہمارے درس تھا. ہم جتنا بھی پڑھ جائیں، جتنی بھی ہمارے یہاں ڈگریاں آ جائیں، جتنی بھی ہمارے پاس دولت آ جائے، جتنی بھی ہمیں سماج میں شہرت مل جائے، لیکن یہ غازی عباس کا ہمارا درس ہے کہ لاکھ ترقی کر جاؤ، اگر غلام عباس بننا چاہتے ہو تو پہلے ماں باپ کا خیال کرو اور ماں کی باتوں پر عمل کرو. آج ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے، بات ماں باپ کی آئی، بہت سے بچوں کو ماں باپ کی باتیں ناگوار گزرتی ہیں کہ ساری رکاوٹیں ہمارے لیے ہیں، ساری پابندیاں ہمارے لیے ہیں، اب تو ہم بڑے ہو گئے، اب تو ہم جوان ہو گئے، کہیں جانے نہیں دیتے ہیں، کہیں گھومنے نہیں دیتے ہیں، کہیں ملنے نہیں دیتے ہیں، یا اب اس طرح کی باتیں بھی آتی ہیں. اب اس طریقے سے رکاوٹیں ہم چلے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت جب گزر جاتا ہے تب سمجھ میں آتی ہیں. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جب وقت گزر جائے تو اس وقت تمہیں پچھتانا نہ پڑے، اس لیے وقت پر ماں باپ کی بات مان لو. اس لیے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت گزرنے کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہیں، اس لیے کہ عمر کے درجات ہوتے ہیں. اس عمر میں پہنچنے کے بعد ہر جوان اگر جائزہ لے، جو چیز اسے آج سمجھ میں آ رہی ہے 10 سال پہلے نہیں سمجھ میں آ رہی تھی. تو جیسے 10 سال پہلے جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی آج سمجھ میں آ رہی ہے، ویسے ہی آپ کے ماں باپ نے آپ سے زیادہ عمر گزاری ہے. جو باتیں آج آپ سمجھ رہے ہیں 20 سال کے بعد اس میں تبدیلی آئے گی. یہی تو ایک ہمارے دین کا بہترین پیغام ہے جو 20 25 30 سال کے بعد تم سمجھنا چاہتے ہو، جہاں تک پہنچانا چاہتے ہو، اللہ تمہارے ماں باپ کے ذریعے اسی راستے پر تمہیں چلانا چاہتا ہے. ماں باپ کی باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے 20-30 سال کے تجربات جو ابھی ہمارے نہیں ہیں. دین یہ کہہ رہا ہے ماں باپ کی زندگی میں اپنی زندگی کے تجربات بھی ہوا کرتے ہیں. تمہاری زندگی میں مثلا 20 سال کے تجربے ہیں، تمہارے باپ کے 50 سال کے تجربے ہیں. یہ تو مسلم ہے کہ جو 20 سال کا تجربہ ہوگا اور 50 سال کا تجربہ برابر نہیں ہے. اب یہی اگر ایک نوجوان سوچ لے کہ اگر ہم باپ کی باتوں کو مانیں تو 20 کو 50 سے ملا دیے 70 سال کا تجربہ ہو جاتا ہے. تو بھئی ہمارے لیے نقصانات کے احتمالات کم ہو جاتے ہیں، فائدے کے راستے بڑھ جاتے ہیں. اسی لیے شریعت نے کہا ہے کہ ہمیں ماں باپ کا احترام، اور عرض کیا کہ آج کی تاریخیں یہ مناسبتیں اس بات کا پیغام ہے کہ ہمیں خالی نام نہیں لینا ہے، خالی ہمیں تذکرہ نہیں کرنا ہے، ہمیں خالی تعریف نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ آل محمد ہماری تعریف کے محتاج نہیں ہیں، انہیں ہماری تعریف کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم تعریف کریں گے ان کا فائدہ ہو جائے گا. یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی تعریف کریں، یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم ان کی تعریف کریں. لیکن اتنا یقین رہے کہ ہماری تعریفوں سے ان کا فائدہ نہیں ہے، یا ہماری تعریف سے وہ خوش نہیں ہوتے ہیں. ہماری تعریف سے وہ خوش نہیں ہوتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے تعریف کریں. لیکن اگر خوشی کی بات دیکھیں تو اتنا تو معلوم ہے کہ ہماری تعریف سے وہ خوش نہیں ہوں گے. اگر ہم اپنے کو کچھ بنا لیں گے تو وہ خوش ہوں گے، اگر ہم اپنے کو بنا لیں گے تو وہ خوش ہوں گے. تو یہ طے کرنا ہے کہ ہم خالی خود خوش ہونا چاہتے ہیں یا ان کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں. جیسے ان کا نام سنتے ہیں، تذکرہ سنتے ہیں، ان کے فضائل سنتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. تو پھر اس خوشی کا واقعی حق اسی وقت ادا ہوگا کہ کوشش کریں کہ اگر ہم سن کے خوش ہوئے ہیں کہ ایسے اہل بیت اللہ نے ہم کو عطا کیے ہیں، تو پھر طے کر لیں کہ پھر اہل بیت کو ہم خوش کر کے رہیں گے. یعنی ہم اپنے کو ایسا بنائیں گے کہ ہم کو دیکھ کر ہمارے آل محمد خوش ہوں، اور یہی ہمارے لیے ایک فضیلت ہوگی. لہٰذا جناب عباس کا میں نے عرض کر دیا، تذکرہ اور یہ تاریخیں اور ان شہادت یا وفات کی تاریخوں میں ذکر کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہمیں ایک کردار کو نگاہوں میں رکھیں، ایک سیرت کو نگاہوں میں رکھیں. تو ایک پہلو اولاد کی طرف سے جناب عباس کی عملی سیرت ہے، جناب عباس کا عملی کردار ہے کہ ماں کا کیسے خیال کرنا ہے. روایتوں بہت سی چیزیں جناب عباس کو جناب ام البنین نے مثال کے طور پر جو علماء نے بیان کیا ہے. سگے بھائی ہیں جناب عباس اور امام حسین، سگے بھائی ہیں، امیر المومنین کے بیٹے ہیں. جیسے امام حسین امیر المومنین کے بیٹے ہیں ویسے جناب عباس امیر المومنین کے بیٹے ہیں. لیکن پوری تاریخ میں کبھی جناب عباس نے امام حسین کو بھائی نہیں کہا ہے. سگے بھائی ہیں. ہمیشہ کیا کہتے تھے؟ روایتیں موجود ہیں، میرے آقا، میرے مولا، آپ کا غلام. ایک سگا بھائی ہمیشہ اپنے کو غلام کر، خود ان کی معرفت تھی. لیکن روایتوں میں یہ بھی ہے کہ یہ چیز جو جناب عباس کی زندگی میں آئی تھی جناب ام البنین کے ذریعے سے آئی تھی. جناب ام البنین مولائے کائنات کی شریک حیات بن کر گھر میں آئی ہیں، لیکن آتے ہی سب سے پہلا جملہ یہی کہا تھا کہ مولا میں آپ کی شریک حیات بن کر تو آ رہی ہوں لیکن آپ کی کنیز کے طور پر رہوں گی. اور یہی علماء نے بیان کیا ہے کہ بچوں کو مخاطب کر کے کہا تھا بچوں میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں بلکہ میں تمہاری خادمہ اور کنیز بن کر آئی ہوں.
تو جو درس جناب ام البنین نے اپنی زندگی میں دیا ہے وہی اپنے بچوں کو سکھایا تھا. ہمیشہ یہ سکھایا تھا دیکھو تمہارے ہیں تو بھائی لیکن اپنا بھائی نہ کہنا بلکہ ہمیشہ انہیں آقا کہنا. تو یہ سکھا دیا ہے زندگی میں کبھی. اور یہاں تک کہ آپ مصائب میں سنتے ہیں آخری لمحات میں مولا حسین نے جہاں بہت سی چیزیں جناب عباس سے وصیت کے طور پر یا آخری لمحات میں کہی تھی, ایک جملہ یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ آخر میں کہا تھا کہ بھیا تم نے ہمیشہ مجھے آقا کہا ہے, بھائی نہ کہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ماں کی تربیت کا اثر تھا. دوسری چیز ہے کہ ایک طرف بعنوان اولاد جناب عباس نے خیال کیا ہے, بعنوان بیٹا جناب عباس نے ماں کی باتوں پر عمل کیا ہے, مانا ہے, یعنی ہمیں طے کرنا ہے کہ اگر ہم غازی عباس کے ماننے والے ہیں تو عمل کرنا ہے. دوسرا رخ ہے جناب عباس جناب ام البنین کی طرف سے. یہ خواتین کے لیے ہے, ایک ماں کے سال ثواب کی مجلس ہے خاتون کے. جناب ام البنین کا کردار اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ سماج میں, معاشرے میں, سوسائٹی میں, گھروں میں لوگوں پر سب سے زیادہ اثر عورت کا اور ماں کا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں چاہے تو سماج کو جیسا بنا دے, یعنی ماں کے بھی اثرات ہیں. اور اس کے ثبوت کے طور پر وہ مشہور جملہ ہے, بارہا آپ کا سنا ہوا ہے, اس سے قبل بھی عرض کیا کہ مولائے کائنات کو جب جناب عباس جیسے ایک لائق و فائق بیٹے کی ضرورت تھی, امیر المومنین کو جب ایک جناب عباس جیسے کردار کی, جناب عباس جیسے بیٹے کی ضرورت تھی, تو تاریخ میں اپنے بھائی جناب عقیل سے یہ تمنا فرمائی تھی کہ بھائی عقیل میری شادی کسی ایسی خاتون سے کرا دو جس سے عباس جیسا بیٹا ہو. یہ تو مشہور ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جناب امیر المومنین تمنا کر کے پیغام دے رہے تھے کہ اولاد کے اوپر ماں کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ جملہ بارہا عرض کیا ہے کہ گویا یہ درس تھا کہ اگر مولائے کائنات نے تمنا کی ہے تو یہ ہم سب کو ایک درس اور پیغام تھا کہ اگر اپنی اولاد کو غلام عباس بنانا ہے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ ماں کنیز ام البنین ہے یا نہیں ہے. اگر خاتون کنیز جناب ام البنین ہوگی تبھی سماج میں بیٹے غلام عباس بنیں گے. اور اسی لیے اگر ہم پوری تاریخ کو جناب ام البنین کے دیکھیں, جو ایک درس دیا ہے, ایک پیغام دیا ہے. جناب ام البنین کی تربیت میں یقیناً امیر المومنین کا بھی ہاتھ ہے, لیکن جناب ام البنین مولا کائنات کے ساتھ ساتھ, اور چونکہ امیر المومنین یا مردوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر وقت دینا ایک مرد کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے. باہر کی ذمہ داریاں ہیں, باہر کے فرائض ہیں. امیر المومنین کی زندگی بالخصوص آپ کے سامنے ہے کہ سختیوں والی ہے اور دشواریوں ہے, جنگوں کے میدان میں ہے, مختلف مسائل ہیں. اور یہ ہمارے گھروں میں بھی ہے. زیادہ کسی انسان کو اگر کوئی وقت دیتا ہے باپ کے مقابلے میں ماں ہوتی ہے. زیادہ اگر کوئی ٹائم دیتا ہے تو ماں دیتی ہے. آدمی آفس چلا گیا, کام پہ چلا گیا, ماں زیادہ تر آفس ابتدا سے 9 مہینے اپنے شکم میں رکھتی ہے. 2 سال پورا گویا غذا کا انتظام ماں کے ذریعے ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر پوری زندگی کا خلاصہ دیکھیں, نچوڑ دیکھیں, تو زیادہ وقت ماں اپنی اولاد کو دیتی ہے باپ کے مقابلے میں. اس کے معنی یہ ہے کہ فطری طور پر ماں کے اثرات اولاد میں زیادہ ہوتے ہیں, اولاد کے اندر ماؤں کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں. یہ مولائے کائنات کی تمنا اس بات کی درس اور پیغام ہے. جہاں امیر المومنین میں کسی طرح کی کمی کا تصور نہ ہو اور جس کی تربیت میں بھی کمی نہ ہو, اسے بھی اگر ایک لائق بیٹے کی تمنا تھی تو جناب ام البنین جیسی ماں کا انتخاب کر کے پیغام دیا ہے کہ جس پہلو پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ماؤں کا انتخاب ہوا کرتا ہے. اور اسی لیے جناب ام البنین نے آنے کے بعد, مثال کے طور پر جناب عباس کے کردار میں ایک پہلو ہے علم کا, تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. ایک پہلو جناب عباس کی علمی صلاحیتیں. جناب عباس جہاں بازوؤں میں بہت زیادہ طاقت تھی, وہیں امیر المومنین کے بیٹے میں بہت زیادہ علم بھی تھا. یعنی جیسے جناب عباس کے اندر جوش و جذبہ تھا, ویسے جناب عباس کے اندر علم بھی تھا. تو ہم کو اس بات کی طرف بھی توجہ دینا ہے کہ اگر غلام جناب عباس ہیں تو خالی جوش سے کام نہیں لینا ہے, بلکہ علمی صلاحیتوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے. یہ بھی ایک سوچنے والی چیز. اگر ہمارا آقا عالم تھا تو ہمیں بھی صاحب علم بننا ہے.
جناب عباس کے اندر اگر علم میں کمی نہیں تھی تو ہمارے اندر بھی علم ہونا چاہیے. اگر ہمارا سماج غلام جناب عباس تھا، جو جناب عباس کی ایک فضیلت ان کا عالم ہونا تھا، اسی لیے جناب ام البنین کی تربیتوں میں سے ایک تربیت اپنے اولاد کی علمی اعتبار سے بھی تربیت ہے، سکھانے کے اعتبار سے بھی. صحیح ہے جناب عباس کے لیے علم کا انتظام ادھر سے ہوا ہے. جناب عباس کو امیر المومنین نے علم لدنی عطا کیا ہے. جناب عباس کو مولائے کائنات نے اللہ کی جانب سے جو علم لے کر آئے تھے وہ عطا کیا ہے. جناب عباس کو کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے جناب ام البنین نے زندگی میں ایک عملی درس دیا ہے کہ ماں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اپنی اولاد کی تعلیم کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے. اور یہ تو ہم اپنے سماج میں دیکھ ہی سکتے ہیں کہ تعلیم کے معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، باپ چاہے اتنا نہیں اثر انداز ہو سکتا ہے جتنا مائیں ہوتی ہیں. آج انہی گھروں میں بچے معمولاً زیادہ محنت کر کے پڑھ جاتے ہیں جہاں مائیں زیادہ توجہ دیتی ہیں. بھائی باپ ٹائم نہیں دے سکتا ہے، باپ وقت نہیں دے پاتا ہے، باپ اتنا زیادہ نہیں دیکھ پاتا ہے جتنا ماں دیکھ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں مائیں نگرانی کرتی ہیں، جہاں مائیں خیال کرتی ہیں، جہاں مائیں توجہ دیتی ہیں، وہیں بچے محنت بھی کرتے ہیں، وہیں بچے آگے بھی بڑھتے ہیں. جہاں خود ماں ہی کو فکر نہ ہو وہاں کچھ ہی ایسے بچے ہوتے ہیں جو کامیاب ہو پاتے ہیں. اس کے معنی کامیابی کا ایک راستہ یہ بھی ہوتا ہے. اب اسی ضمن میں ایک بات یہ، اگر ماں کے ذریعے سے بچوں تک تعلیم پہنچتی ہے تو ایک ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ کوشش کریں کہ مائیں بھی تعلیم یافتہ ہوں. اور اس سے یہ نتیجہ بھی، جو بعض لوگ زبردستی کا الزام لگاتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کی تعلیم کی اہمیت نہیں ہے، یہ باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ جو دین سماج کو تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا اور معلوم ہے کہ ماؤں کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، صاحب علم بنتا ہے، تو وہ دین ماؤں کی تعلیم کی طرف توجہ نہ دے نہیں ہو سکتا ہے. جس دین کا یہ پیغام ہو کہ تمہیں گہوارے سے علم حاصل کرنا ہے. بھائی گہوارے کا مطلب ماں کی آغوش ہوتی ہے. جب ماں تعلیم یافتہ ہوگی تبھی تو گہوارے سے علم کا آغاز ہوگا. یعنی جو دین یہ کہہ رہا ہے کہ تم جھولے سے قبر تک علم حاصل کرو، تو جھولے سے علم کا آغاز تو اسی وقت ہوگا جب ماں تعلیم یافتہ ہوگی. اس کا مطلب ہے خود دین کہہ رہا ہے کہ ماں کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے. اور اسی لیے جناب ام البنین کے صفات و خوبیوں میں سے ایک خوبی ان کا صاحب علم ہونا تھا، ان کا علمی صلاحیتوں کا حامل. اور یہی جناب عباس کی زندگی میں بھی ہے. جناب عباس جہاں بہادر ہیں، جہاں طاقتور ہیں، جہاں شجاع ہیں، وہیں صاحب علم بھی ہیں. جناب عباس اہل بیت کے گھرانے میں معمولی عالم نہیں تھے. جناب عباس کے پاس معمولی علم نہیں تھا. آج ہم لوگ اگر جناب عباس کی طاقت کو نگاہوں میں رکھتے ہیں، ہمیں جناب عباس کے علم کو بھی نگاہوں میں رکھنا ہے. جہاں جناب عباس کی شجاعت و بہادری کو نگاہوں میں رکھتے ہیں، وہاں جناب عباس کی علمی صلاحیتوں کو بھی نگاہوں میں رکھنا ہے. یعنی جیسے غازی عباس کو دیکھ کر ہم کسی لائق بننا چاہتے ہیں، تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارا مولا پڑھا لکھا بھی تھا، صاحب علم بھی تھا. تو جب ہمارا مولا صاحب علم تھا تو ہمیں بھی پڑھنا لکھنا. تو ایک تربیت کا گویا قسم کہا جائے یا ذمہ داری کہا جائے وہ علمی اعتبار سے، اور یہ اس وقت ہوگا جب گھر میں توجہ ہوگی. دوسری چیز ہے جو جناب ام البنین کی سیرت کی روشنی میں اور تربیت کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ اپنی اولاد کے دین کی فکر، اپنی اولاد کے دین کا خیال، جس کو دینی تربیت کہا جائے. دین کی فکر، دین کا خیال. اگر دین کی فکر ہے تب تو سمجھیے کہ ہم نے اپنے بچے کی محبت کا اور اپنائیت کا حق ادا کیا ہے. ختم کرتے ہوئے آج ہماری ذمہ داری، خدا کا شکر ہے ایک بڑی تعداد احساس ہوا کہ ہمارے بچے کو پڑھنا چاہیے. یہ افسوس ہے کہ بعض بچوں کو بھی احساس نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ کتنی پریشانیاں برداشت کر کے ہم کو پڑھا رہے ہیں. کاش ہمارے یہاں جوانوں کو بھی اور بچوں کو احساس ہو جائے کہ ماں کتنی زحمتوں سے، باپ کتنی پریشانیوں سے گزر کر ہماری تعلیم کا انتظام کر رہا ہے. ہم کم از کم محنت کر کے ان کی اس محنت کا پل دے سکیں. ہوتا ہے کبھی کبھی یہ فکر ہی نہیں ہے کہ وہ کس پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، لیکن انہی پریشانیوں میں زحمتیں ہیں، مشقتیں ہیں. یہ جو ہمیں خیال ہوا ہے اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے، اور خیال ہو، اور زیادہ توجہ ہو، اور زیادہ فکر ہو، اور زیادہ ہمارے ہاں خرچ ہو. لیکن اتنا یہ معلوم ہے کہ پڑھنے کے بعد اولاد دنیا میں سر اٹھا کر عزت سے رہے گی، لیکن نہیں پڑھے گی تو عزت سے نہ رہے، ذلت سے رہے، لیکن رہ لے گی. شان سے نہ رہ پائے، غلام ہو کر رہ لے گی.
تو کوئی نہیں چاہے گا ذلیل ہو کر رہے ہو، غلام بن کر رہے، تو اس لیے پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ زندگی بالکل کتنے جاہل ٹہل رہے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہماری اولاد ذلت سے نہ گزرے، غلامی سے نہ گزرے، شان سے رہے۔ لیکن ایک طرف اگر تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ شان سے رہے، جس کے بغیر وہ رہ سکتا ہے، جہاں تعلیم کے بغیر رہ سکتا ہے، دین کے بغیر ہماری اولاد آخرت سے گزر نہیں سکتی۔ پڑھائی لکھائی دنیا میں کام آئے گی، دین دنیا سے آخرت تک کام آئے گا۔ اگر اپنے بچے سے محبت ہے تو آج ہماری ذمہ داری جیسے اس کا پڑھانا ہے، اس سے زیادہ اس کو دیندار بنانا ہے۔ یہ جناب عباس کی زندگی ہمارے لیے گواہ ہے۔ جناب ام البنین نے ایک کردار ہمارے سامنے، وہ ذات گرامی ہے۔ آخری لمحات کے جملات یہی تھے، جب داہنا بازو قلم ہوا ہے، یہ جملہ جناب عباس نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دین، خدا کی قسم اگر تم میرے بازو کو قلم بھی کر دو تب بھی میں دین سے دستبردار نہیں ہو سکتا ہوں۔ یعنی یہ جناب عباس کا جملہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو درس دیا ہے، اس تو دین ہے، اساس تو دین ہے، بنیاد تو دین ہے۔ دین ہے تو ہماری دنیا اور آخرت بنی ہے، دین نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ لہذا یہاں پر ساری چیزوں کی ذمہ داری ہے، وہیں ماں باپ کی اور بالخصوص ماں کی ذمہ داری اپنے اولاد کو دیندار بنانا ہے، دینی جذبہ۔ اور یہی جب دینی جذبہ ہوگا تو آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ اس دین کے لیے ہمارے اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں، اس دین کے لیے سختیاں برداشت کی۔ شہزادی کونین نے جان کا نذرانہ کیوں پیش کیا ہے؟ اسی لیے تو پیش کیا ہے تاکہ دین کو پامال نہ کیا جائے، دین کے دشمن دین کو ختم نہ کر سکیں۔ شہزادی کونین کی قربانیوں کا ایک مفہوم یہی تو تھا کہ انہوں نے اپنی شہادت دے دی، لیکن بے دین لوگوں کو سماج میں دین کو ختم کرنے نہیں دیا۔ امام حسین نے قربانی کس لیے دی ہے؟ اسی لیے تو دی ہے کہ یزید جیسے بے دین اور فاسق و فاجر سماج میں بے دینی نہ پھیلانے پائے۔ اگر اہل بیت کی قربانیاں اس لیے تھیں، جناب عباس کی قربانی ہے، جناب عباس کا جملہ ہمارے درس ہے کہ اگر غازی عباس کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں دین کے اقدار کا خیال کرنا ہے، جناب عباس کے اگر چاہنے والے ہیں تو ہمیں دین کی عظمتوں کا پاس و لحاظ کرنا ہے۔ دین ہے تو ہماری عظمت و اہمیت ہے، اس لیے کہ اہل بیت کی عظمتوں کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ وہ دیندار تھے۔ اور امیر المومنین کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ جہاں ولایت امیر المومنین کی بات ہوئی ہے وہیں دین کی تکمیل کی بھی بات ہوئی ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ولایت دین سے الگ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ گویا یہ ولایت امیر المومنین اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ جہاں ولایت امیر المومنین ہوگی وہاں مکمل دین ضرور پایا جائے گا۔ اور یہ ہمارے لیے کربلا میں جناب عباس نے دین کی حفاظت کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ایک ماں کے لیے محسوس کیجئے، اصال ثواب کی مجلس ہے ماں کی، جتنا زمانہ بھی گزر جائے، جتنے دن بھی گزر جائیں، یہ احساس جدائی آدمی کے لیے سخت ہوتا ہے۔ بات ماں سے شروع ہوئی تھی۔ سب سے پہلے جس خاتون نے، بالخصوص جناب ام البنین نے بھی عظمتوں کا اعلان کیا ہے، وہ صدیقہ طاہرہ ہے۔ جس وقت گھر میں تشریف لائی ہیں، یہ کہتی بھی آئی تھیں کہ بچوں میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں۔ اور پھر مولا کائنات سے آتے ہی یہ جملہ فرمایا تھا کہ آقا آپ مجھے اس گھر میں فاطمہ کہہ کر نہ پکاریے، اس لیے کہ نام ان کا فاطمہ ہے، جناب ام البنین کا نام فاطمہ ہے۔ احترام صدیقہ طاہرہ میں، اور پھر امام حسن امام حسین کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ مجھے فاطمہ پکاریں گے تو ان بچوں کو اپنی ماں یاد آئے گی۔ احترام بھی ہے اور بچوں کے غم کا بھی خیال ہے۔ اب آپ سوچئے کہ آج جتنا دن بھی گزر جائے، جب ماں کا خیال ہوتا ہے تو اولاد کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ جب ہمارے اور آپ کے دل پہ گزرتی ہے تو پھر سوچئے کہ امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت زہرا جیسی ماں کے گزرنے کے بعد جب اتنا زمانہ گزر گیا، ہم لوگوں کو صدیقہ طاہرہ کی قربانی اور شہادت اور یہ واقعات سن کر برداشت نہیں ہوتا ہے، تو جن بچوں نے اپنی نگاہوں سے ماں کو جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، آج جب وقت آتا ہے یا دن آتا ہے، سال ثواب کی مجلس آتی ہے تو تڑپ جاتا ہے آدمی۔ ہمارے سامنے ہماری ماں رخصت ہوئی، ہمارے سامنے شریک حیات، ذرا امیر المومنین کے دل سے پوچھئے کہ دل پہ کیا گزرتی تھی۔ آج کوئی تھوڑا بہت بیمار ہو کر جائے اور تکلیف سے گزر کر جائے تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جب ہم لوگ اپنے جانے والے کی تکلیفوں کو یاد کر کے بے چین ہو جاتے ہیں
تو ذرا امیر المومنین کے دل سے پوچھئے کہ جنہوں نے صدیقہ طاہرہ کی کن تکلیفوں کو اور کن امتحانات کو دیکھا ہے، تو پھر چھوٹے چھوٹے بچوں نے امیر المومنین کے لیے اس 2.5-3 مہینے کا عرصہ جو شہزادی کونین کے لیے رسول کی رحلت کے بعد سے شہادت تک کا زمانہ تھا، جو انتہائی دشوار گزار انتہائی سخت زمانہ تھا، اس میں کچھ لمحات کے لیے صحیح امیر المومنین بیت الشرف سے باہر جاتے تھے، لیکن جو بچے ہر وقت ماں کے سامنے رہے، اور جب حضرت صدیقہ طاہرہ یہ مرثیہ پڑھتی ہوں گے صبت علیہ مصائب لو انہا، یعنی جب تکلیفوں کی بنیاد پر یہ مرثیہ پڑھتی ہوں گی اور وہیں ایک بیٹی یہ مرثیہ اپنے ماں کے دہنے مبارک سے سنتی ہوگی تو دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی تکلیفوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے تو کیا دل پہ کیا گزرتی، اور ایسے عالم میں اگر ماں دنیا سے چلی جائے۔ یہ مہینہ حضرت صدیقہ طاہرہ کی شہادت کا مہینہ ہے۔ بنت نبی جب دنیا سے گزری ہیں، جنازہ آمادہ و تیار ہے، بچوں کے سامنے جنازہ ہوتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے۔ آج جب اولاد کی نگاہ ماں کے جنازے پر آخری لمحات میں پڑتی ہے تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا جب گھروں میں جنازے آتے ہیں تو پھر گھر کا عالم کیا ہوتا ہے۔ خاص کر بیٹیوں کے لیے ماں کے جنازے کو دیکھ لینا ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ یوں تو ہر جدائی ناقابل برداشت لگتی ہے، لیکن بالخصوص اگر ماں کا جنازہ نگاہوں میں ہو اور اگر اولاد کمسنی کے عالم میں ہو، کمسنی میں اور زیادہ برداشت کرنا سخت ہو جاتا ہے۔ اب آپ امام حسین کی عمر مبارک امام حسن کے 8 سال، اس سے چھوٹے امام حسین، اس سے چھوٹی جناب زینب، اس سے چھوٹی جناب ام کلثوم، جب یہ 4 چھوٹے چھوٹے بچے ماں کے جنازے کو دیکھ رہے تھے، اسی گھر کے اندر رات کے سناٹے میں غسل دیا گیا۔ باپ آ کر یہ بھی جملہ کہے کہ بچوں دیکھو آہستہ رونا، کہیں آواز باہر نہ چلی جائے، چونکہ تمہاری ماں کی وصیت یہ ہے کہ جنہوں نے ظلم ڈھایا ہے انہیں معلوم نہ ہو، جنہوں نے ستایا ہے وہ جنازے میں شریک نہ ہو۔ ایسے عالم میں اب آپ سوچئے کہ بچے ماں کے جنازے کو دیکھ رہے ہیں، اور جب جنازہ آمادہ و تیار ہو گیا، امیر المومنین نے فرمایا بچوں آؤ ماں کو الوداع کہہ لو، خدا حافظ کہہ لو۔ امام حسن آگے بڑھے، جناب زینب آگے بڑھیں، جناب ام کلثوم آگے بڑھیں۔ ایک دفعہ امیر المومنین نے امام حسین کو دیکھ کر فرمایا میرے لال کیا ماں کو الوداع نہیں کہو گے؟ عجب انداز سے بابا میں حسین ہوں، ماں کے پایتی کھڑے ہوئے رو رہے ہیں۔ ایک دفعہ ادھر زبان مبارک سے فرمایا کہ میں حسین ہوں، بندے کفن ٹوٹ جاتے ہیں، اے میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ یہ وہ مدینے کا منظر تھا کہ جہاں پر ایک کمسن شہزادہ ماں کی آغوش میں پہنچتا ہے، گریہ کرنا شروع کیا۔ آقا حسین بھی رو رہے ہیں، جناب صدیقہ طاہرہ یہ بھی ایک عظمتوں کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، گریہ کر رہے ہیں۔ ادھر سے امیر المومنین سے یہ اعلان ہوا یا علی حسین کو ماں کے جنازے سے جدا کر لو، اس لیے کہ حسین کے گریے سے ملائکہ رحمت میں گریہ ہے۔ امیر المومنین آگے بڑھے، شفقت سے اپنے لال کو ماں کے جنازے سے الگ کیا ہے۔ دل یہی کہتا ہے امیر المومنین نے کلیجے سے لگا لیا ہوگا، آقا حسین بھی رو رہے ہوں گے، امیر المومنین بھی گریہ کر رہے ہیں۔ آقا یہ مدینہ تھا، ماں کا جنازہ نگاہوں کے سامنے تھا، بیٹا ماں کو الوداع کہہ رہا تھا، گریہ کر رہا تھا۔ آپ نے شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ اولاد کو بیٹے کو ماں کے جنازے سے جدا کیا، آپ نے کلیجے سے لگا لیا۔ امام حسین نے دل کھول کے آنسو بہائے، آقا یہ مدینے کا منظر ہے، ماں کے جنازے سے آپ نے جدا کیا ہے۔ ایک منظر کربلا کے میدان میں ہوگا جہاں انہی آقا حسین کے جنازے سے ایک 4 سال کی بچی لپٹی ہوئی ہوگی۔ ظالم آگے بڑھے گا، وہ ظلم کرے گا، یہ 4 سال کی بچی تڑپ کے شاید یہی جملہ کہے گی، اے بابا آپ کو ماں کے جنازے سے شفقتوں کے ساتھ جدا کیا گیا، ہائے جب مجھے آپ کے جنازے سے جدا کیا گیا۔ کوئی تازیانوں سے اذیتیں پہنچا رہا ہے، کوئی تماچوں سے اذیت پہنچا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا اس ذکر کو مرحومہ کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے، خدایا ہم سب کو جناب ام البنین اور جناب عباس کی معرفت عطا فرما، خدایا ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے، معصومین کا واسطہ ہے، تمام مرحومین کے درجات کو عالی فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ گزارش ہے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر جملہ مرحومین مومنین مومنات اور مرحومہ راج پارہ بنت سکندر نواب صاحب کی روح کو ایصال فرما دے۔